اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں فمن تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الآخر۔ جو ازدواج کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، وہ اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے، بس بقیہ آدھے دین میں اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ایک یہ سوال ہے کہ جو لوگ شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کی آرام و سکون کی بنیاد جو ہے اور دنیاوی زندگی کی رگوں کا خون پیسہ ہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ہر کام کا حل پیسہ ہے، ایسا ہی کہا جاتا ہے جو ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی مقصد کو جو ممکن بناتا ہے تو وہ پیسہ بناتا ہے، دولت بناتی ہے۔ ایک شاعر کے شعر کا بہترین مطلب ہے کہ ہر جگہ پیسہ انسانوں کے رتبے، عظمت اور حسن کا سبب بنتا ہے۔ پیسہ وہ زبان ہے جو شخص بولتا ہے جو فصیح بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے جو وہ شخص استعمال کرتا ہے جو جنگ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو علم و اخلاق سے بھرپور ہیں، یعنی پیکر علم ہیں، پیکر اخلاق ہیں، پیکر علم ہیں، لیکن وہ خاص معاشرتی حالات میں رہتے ہیں جہاں فخر و غرور کا چلن ہے اور پیسے کو انسان کی اصل قدر سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، چاہے وہ امام حرمین ہوں یا ثقلین کے عالم۔ خدا ان شاعروں کی مغفرت فرمائے کہ جنہوں نے کہا اگر فصاحت حسان سے، یعنی حسان نامی ایک آدمی ہے کہ جو فصیح و بلیغ عرب کا شاعر، اگر فصاحت حسان سے، خوش خطی ابن مقلہ سے، حکمت و علم لقمان سے اور زہد و تقوی ابن ادہم سے ایک ایسے انسان میں جمع ہو جائیں، مگر اس میں ایک مشکل ہو، اس میں ایک نقص ہو کہ وہ فقیر ہو، تو اگر وہ بیچنے کے لیے پیش کیا جائے، ایسا شخص اگر بیچنے کے لیے یعنی پیش کیا جائے، یعنی جس میں تمام خصوصیات ہو، فصیح ہو، خوش خط ہو، بلیغ ہو، حکیم ہو، علم رکھتا ہو، زہد و تقوی رکھتا ہو، تو اگر اس شخص کو اس میں ایک مشکل ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، تو اگر اسے بیچنے کے لیے پیش کیا جائے تو اسے 1 درہم میں بھی نہیں بیچا جائے گا، کوئی اس کو 1 درہم میں بھی لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے مال و دولت کو بطور اعتبار اور امتیاز بتاتا ہے جو انسانوں کی عیش و آرام کی حالت میں انسان کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی یہی جو مال و دولت ہے، یعنی یہ معتبر بناتا ہے اور ممتازی شخصیت قرار دیتا ہے یہ مال جو ہے انسان کو۔ لیکن جب تک پیسہ نہ ہو، جب تک مال نہ ہو، اس وقت ظاہر ہے کہ شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ظاہر اخراجات کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو شادی نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر ایسے شخص کو کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مشکلات کا شکار ہے، نہیں پیسہ تو پھر شادی نہیں کر سکتا، اور شادی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ ادھر خواہش بھی ہے، ادھر مشکلات بھی ہیں۔ تو اس میں خدا ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ عفت
کو اختیار کیا جائے۔ عفت کی اہمیت قرآن کا ایک بہترین حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو ازدواجی زندگی ہے اختیار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزگی اور پاک دامنی اختیار کریں، عفت اختیار کریں۔ یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اور جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ عفت پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مالی وسائل کی کمی کے باوجود انسان کو اپنی عزت نفس اور عفت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے رزق اور جائز طریقے سے ازدواجی زندگی کی سہولت فراہم کر دے گا۔ ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی بالآخر زندگی میں ہے، اس کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے۔ دوسرا یہ کہ عفت کے حصول کے طریقے کیا ہیں، یعنی انسان پاک دامنی جو اختیار کرے تو پاک دامنی اختیار کرنے کے طریقے کیا ہیں، تو اس میں یہ کہ مالی کمزوری یا ازدواجی زندگی نہ گزار سکنے کی حالت میں انسان کے لیے ایک تدابیر ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عفت و پاک دامنی ہو جاتی ہے کم عمری میں شادی کرنا، اب اگر ممکن ہو تو جلدی شادی کرنا عفت کی حفاظت کا بہترین طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزے رکھنا، نفل روزے یعنی مستحبی روزے رکھنے سے انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر تو واجب ہیں تو واجب روزے رکھے جائیں، ماہ رمضان کے علاوہ یعنی کثرت سے روزے رکھے جائیں، تو یہ روزے جو ہیں یہ انسان کی شہوت کو کم کرتے ہیں، شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے، اور اگر واجب روزے نہیں ہیں تو پھر مستحبی روزے رکھے جائیں، اور محرکات سے جو سبب بنتے ہیں ان سے دوری اختیار کی جائے، جنسی خواہشات کو ابھارنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی آج کل کا جو میڈیا ہے، میڈیا میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور مختلف یوٹیوب ہے، مثلا ان سے زیادہ تر دوری اختیار کی جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ جنسی خواہشات کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک جوان آدمی ہے تو اس کو اگر کوئی محرک، کوئی ایسا سبب مل جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو جنسی خواہش ہے وہ زیادہ ابھرتی ہے، زیادہ وہ تیز ہوتی ہے، تو اس جنسی خواہش کو ابھارنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اوقات فراغت میں اچھے کاموں میں مشغول رہنا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنے وقت کو مفید کاموں میں گزارنا، جیسے حصول علم کے لیے یا کسی مفید سرگرمی میں شریک رہنا، مثلا محفل ہے، دعائے کمیل کی محفل ہے، حدیث قصہ کی محفل ہے، اگر کوئی ساتھ کسی ایسے شہر میں جہاں حرم مطہر ہے، کوئی معصوم کا حرم ہے تو وہاں چلے جانا، یا علم کی محفل میں، یا مطالعہ کرتے ہوئے، یا مثلا ورزش کرتے ہوئے، ایسی اچھی جو مفید ایکٹیویٹیز ہیں انسان اس میں رہے تو انسان کی جو خواہش نفس ہے وہ اتنی وہ بھڑکتی نہیں ہے۔ اچھے دوست بنانا جو آپ کو اچھائی کی طرف رہنمائی کریں اور برے کاموں سے بچائیں۔ فرامین میں ملتا ہے کہ تم اچھے، نیک، پاک اور پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اگر ان جیسے نہیں بن سکو گے تو کم از کم ان جیسا کچھ خوشبو تو تمہارے اندر آ جائے گی، کچھ نہ کچھ ان کا رنگ تمہارے اوپر آ جائے گا۔ لہذا اچھا دوست جو ہے اور بہتری اور بھلائی کی طرح رہنمائی کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دینی اصولوں کی پیروی، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ سمجھنا کہ میں محضر خدا میں ہوں، یعنی میں سامنے ہوں، ایسے سمجھنا کہ جس طرح کہ مثلا انسان باپ کے سامنے کوئی برائی نہیں کرتا، ماں کے سامنے برائی نہیں کرتا، کوشش کی جائے کہ سمجھا جائے کہ اللہ کے سامنے میں ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز کی پابندی ہو جائے گی، واجبات کی ادائیگی کی پابندی ہو جائے گی، محرمات سے بچنے کی پابندی ہو جائے گی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں سے ایک بہترین کوشش یہ بھی ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے انسان اپنے نفس کو بہتر طور پر قابو میں رکھ سکتا ہے اور اپنی
عزت نفس کو، عزت روح کو، یعنی انسان کی جو روح کی عزت ہوتی ہے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک اور سبب ہے کہ انسان آنکھوں کی حفاظت کرے، یعنی معصومین بھی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی انسان جائے تو چند چیزوں کی حفاظت کرے، ایک اپنے پیٹ کی کہ وہاں حرام نہ بھرے، اور ایک اپنی آنکھ کی کہ اپنی آنکھ نامحرم تک نہ لے جائے، نہ اٹھائے۔ ایک اور اہم بات جو اس راہ میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ قرآن اور حدیث میں دونوں جگہوں پر آنکھوں کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، کل المؤمنین، یعنی اے مصطفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور میں یہ آیت ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے غیر محرم نامحرم کو دیکھنے سے بچتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی لذت ڈال دیتا ہے، یعنی ایمان اس کے اندر زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ عمل انسان کو جنسی خواہشات سے بچنے اور گناہوں سے بچنے میں بہت ہی مدد فراہم کرتا ہے۔ ایک اور جو عامل اور سبب ہے دینی عقائد کو مضبوط کرنا، دینی عقیدہ جو ہے اس کو مضبوط رکھا جائے، دینی عقائد اور ایمان کو مضبوط کرنا ایک اہم ترین عنصر ہے جو انسان کو گناہوں اور غیر مناسب تعلقات سے بچاتا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کی موجودگی اور اس کے رضا کی کوشش کرتا ہے تو وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور پہلو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح وہ فتنے اور لالچ سے بچ گئے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے زلیخا کی دعوت کو رد کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو سیرت ہے، یہ قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی بھی تھی، بھرپور جوانی تھی، اور گناہ کر سکتے تھے، اور وہ زلیخا حسین بھی تھی، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے فقط ایک زلیخا نہیں تھی بلکہ مصر کی جو وہاں پر موجود عورتیں تھیں سب نے یوسف پر حملہ کیا تھا، اور سب یہ چاہتی تھی کہ یوسف ہماری طرف آئے، لیکن حضرت یوسف نے خوف خدا کو اپنایا اور یہی سمجھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر قسم کے لالچ اور ان چیزوں سے وہ ماورا ہو کر اس سے بچ گئے۔ تو اللہ نے ان کو کیسا عظیم لطف فرمایا کہ ان کو حکومت بھی دی، نبوت تو تھی، ان کو بہت زیادہ اللہ نے مال و متاع عطا کیا، ملک عطا کیا، اور ان کو سلطنت عطا کی، اور ان کو عزت اور جاہ و حشمت عطا کی۔ اور ایک پہلو جو توقع اور اللہ پر بھروسہ، یعنی توکل علی اللہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص مالی مشکلات کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ جوان ہے تو کمائے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ کمائیں اور بالکل فارغ رہیں، اور پھر ہمارے پاس پیسہ بھی آتا رہے، ہم شادی بھی کریں، ہم اخراجات بھی کریں، کہاں سے کریں؟ کیا اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے انسان جو ہے وہ کھائے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، کیونکہ وہ ہاتھ جو ہیں وہ عبادت کر کے آئے ہیں، وہ حلال کی کمائی کر کے آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، فقط اللہ پر توکل کر دینا یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ پر توکل خدایا تو چھت پھاڑ کے دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے توکل کر میرے اوپر اور وسائل کی تلاش میں چل نکل، وسائل تم تلاش کرو اور اس روزی میں برکت میں ڈالوں گا۔
اللہ اپنے بندوں کو بے شمار طریقوں سے رزق عطا کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک جامع ہدایت فراہم کرتی ہیں کہ اگر کسی کی ازدواجی زندگی ممکن نہیں تو وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنی روحانی طاقت کو بڑھائے اور اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اپنے وسائل رزق جو ہے وہ مہیا کرتا رہے، تو انشاءاللہ خداوند متعال اس کی زندگی کو بہترین بنائے گا، اور اس کے شادی کے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے، اور وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین انسان بن جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔